بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ تو لیں جناب، بالآخر آرمی چیف کی انتہائی قریبی شخصیت نے یہ انکشاف کر دیا ہے کہ مریم نواز کو یہاں تک، یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے تک اور اس سے پہلے نواز شریف کو ضمانتیں لے کے دینے تک کس قسم کی اور کتنی قیمت ادا کرنا پڑی، تمام تر تفصیلات رکھنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ بڑا انکشاف۔ اور دوسری جانب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مشورے کو بھی، تازہ ترین دیے جانے والے مشورے کو بھی دھاندلی تسلیم کرنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے، لیکن اس سے پہلے عمران خان کا پاکستانی قوم اور عوام کے نام ایک دبنگ پیغام، اور جس میں عمران خان نے یہ واضح کر دیا، علی امین گنڈا پور نے جب عمران خان سے ملاقات کی تو انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ 15 20 25 ارکان کا کام نہیں ہے صرف احتجاج کرنا، بلکہ تمام ارکان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں ان سب کا کام ہے احتجاج۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے آرمی چیف کی انتہائی قریبی شخصیت کا مریم نواز کی مبینہ قیمت کے حوالے سے، جو قیمت انہیں ادا کرنا پڑی یہاں تک پہنچنے کے لیے، اس حوالے سے انکشاف آپ کے سامنے رکھیں۔ معاملے کا، بات چیت کا آغاز جناب، ویڈیو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ دھاندلی کے خلاف، اور اس کے بعد پھر مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اس بات کا اعلان علی امین گنڈا پور نے عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر کی جانے والی ملاقات کے بعد کیا، اور واضح کیا انہوں نے کہ ہم نے چیف جسٹس سے یہ گزارش کی ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق کمیشن بنائیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں ملک میں قانون کی عملداری ہونی چاہیے، ہم اپنے نظریے کے مطابق کام جاری رکھیں گے، ایسا نظام لائیں گے کہ کوئی مینڈیٹ چوری نہیں کر سکے گا۔ آگے جو اہم ترین معاملہ ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے، وہ انہوں نے زبردست ایک بات کی، واضح کیا، کیونکہ کل سے اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں، کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران خان نے مفاہمت کرنے کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو جناب شیر افضل مروت کا بھی بیان، انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو مینڈیٹ چوروں سے بات کرنے سے روک دیا ہے اور ان کے ساتھ مشغول ہونے سے بھی روک دیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بلکہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ ان کے ساتھ جفیاں لگانے سے روک دیا ہے۔ جس طرح سے جفیاں لگائی جا رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرایا ہے، اور عمران خان نے واضح ہدایات دی ہیں کہ اگر اس طرح سے آپ مشغول ہو جائیں گے ان کے ساتھ تو پھر ہر چیز عوام کو مذاق کے طور پر نظر آئے گی۔ آپ نے بھی کمنٹ کرنا ہے۔ عمران خان نے یہ جو پیغام پہنچایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے 80 اور 90 کے درمیان کی تعداد کے جو حمایت یافتہ ایم این ایز ہیں ان کو، کہ آپ نے مفاہمت ہرگز نہیں کرنی ان کے ساتھ جنہوں نے آپ کا مینڈیٹ چرایا ہے۔ اور آگے چل کر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ احتجاج کرنا صرف 15 20 ایم این ایز کی نہیں بلکہ پوری پارٹی کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ اگلی بار پوری اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کے لیے فلور پر کھڑی ہوگی۔ دوسری جانب جناب بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سنگین غلطیاں ان فارم 45 کے اندر، بہت بڑی غلطیاں ہر ایک حلقے سے، چاہے وہ نواز شریف کا ہو، چاہے خواجہ آصف کا ہو، چاہے مریم نواز کا ہو، شہباز شریف کا ہو، وہ تمام تر حلقے جہاں پر فارم 45 کے اوپر کٹنگز کی گئیں، فارم 45 بدلے گئے، فارم 45 جعلی تیار کیے گئے، وہ الیکشن کمیشن نے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب پھر برا وقت آتا ہے تو پھر جناب آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو جعلی طور پر تیار کیے گئے فارم 45 تھے، وہ جو ہی الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر ڈالے تو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا واریئرز نے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ان تمام تر فارمز کا تیا پانچا کر دیا۔ ہماری ٹیم اس کے اوپر مکمل طور پر ریسرچ حلقہ وائز کر رہی ہے، اور پاکستان الیکشن سیل کے پلیٹ فارم سے یہ تمام تر تفصیلات روزانہ ایک شہر کی آپ کے سامنے لانے کا سلسلہ جو ہے وہ جلد شروع کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو اتنی بڑا بلنڈر جو ہے یہ سامنے آیا ہے، اس نے بیرونی دنیا کے سامنے بھی، پاکستانی عوام کے سامنے بھی ان کو مکمل طور پر ننگا کر دیا ہے، مافیا کو، ہینڈلرز کو اور سہولت کاروں کو، کہ بالآخر وہ پھنس گئے ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی بڑی خبر ہے جناب، سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کی فریقین کو 11 مارچ کو مکمل تیاری کے ساتھ آنے کی ہدایت ہے۔ سائفر کیس کے حوالے سے بھی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، عمران خان کے وکلاء نے ان کو دی جانے والی سزا کے خلاف اپیلوں پر دلائل کا آغاز کر دیا ہے۔ 2 رکنی بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کر رہے ہیں،
اور نئے پروزیکیوٹر جسٹس ریٹائرڈ حامد علی شاہ نے بھی وکالت نامہ جمع کرایا اور تیاری کے لیے وقت مانگا. جو ہے وہ یہ وقت گین کرنا چاہتے ہیں, وقت مسلسل یہ ضائع کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے مزید وقت دیے جانے کی مخالفت کی, اور انہوں نے پروسیکیوٹر عدالت نے سلمان صفدر کو دلائل شروع کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ سلمان صاحب آپ دلائل دینا شروع کر دیں. انہوں نے کون سا ایک ہی دن میں دلائل مکمل کر لینے, آپ کے پاس دن ہے, آپ تیاری کر لیجئے گا, یہ انہوں نے کہا جناب پروسیکیوٹر کو. اور پھر جناب اس کے پس منظر سے سلمان صفدر نے کیس کے آگاہ کیا, تمام تر چیزیں انہوں نے سامنے رکھیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ یہ کوئی عام ایف آئی آر نہیں, یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے, اتنا آسان نہ لیں, آئندہ سماعت پر مکمل تیاری کے ساتھ آئیں, ہم اتنی آسانی سے آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے. اور اس موقع پر جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ یہ خصوصی قانون ہے, آپ نے ہماری معاونت کرنی ہے. اور 11 مارچ تک اس کے بعد پھر یہ عمران خان, بشرا بی بی, شاہ محمود قریشی, اس کیس کی سماعت جو ہے ان کی اپیلوں پر سماعت 11 مارچ تک ملتوی کر دی گئی. 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی. اور مقصد کیا تھا ان تمام تر چیزوں کا؟ صرف اور صرف عمران خان کا الیکشن کے اندر راستہ روکنا, جو کہ نہیں روکا جا سکا. تمام تر دھاندلی کے باوجود 180 پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی جیتے, جن کی تعداد آدھی کر دی گئی, 90 کے قریب کر دی گئی. باقی تمام کے فارم 45 جو ہے وہ بدل دیے گئے. لیکن آہستہ آہستہ یہ تمام تر چیزیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں. سپریم کورٹ ماضی کی چیزوں کے اندر کھبی ہوئی, اور ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کیس سے متعلق کے جو ہے وہ صدارتی ریفرنس پر آج اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنی رائے سنائے گی. لیکن دوسری جانب جہاں پر معاملہ ہے جناب موجودہ الیکشن کے اندر دھاندلی کا, تو یہاں محترم چیف جسٹس صاحب کا یہ بیان سامنے آتا ہے کہ عوام کی نظریں سپریم کورٹ کی بجائے پارلیمان کی جانب ہونی چاہیے. اچھا, یہ معاملہ بڑا امپارٹنٹ ہے. یہ جو جعلی پارلیمان بنائی گئی ہے نا, اس کا کچھ مقصد ہے. اس مقصد کی طرف لے جانے سے پہلے کچھ فیکٹ اینڈ فگر ہم نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں. جو مخصوص نشستوں کے اندر آج جو ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئیں, پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی گئیں, غیر آئینی غیر قانونی طور پر پیپلز پارٹی, نون لیگ میں, جے یو آئی, فے میں, ایم کے ایم میں, دیگر جماعتوں کے اندر بانٹ دی گئیں. اس کے بعد اب جو پارٹی پوزیشن ہے, کیونکہ اس وقت ابھی 2 حلقے خالی ہیں, جو ہے وہ ایک پر ابھی نتائج کا انتظار ہے اور ایک پر پولنگ نہیں ہوئی, تو جو 334 نشستیں ہیں ان پر جناب مسلم لیگ نون جو ہے نواز شریف کی پارٹی 123 نشستیں اس کے حوالے کر دی گئی ہیں. یہ مخصوص نشستیں بنو کر, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کام انہوں نے اسی طرح سے کرنا تھا, تو ان کی 123 نشستیں بنا دی ہیں. اس کے بعد پھر جناب سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد 82 اور آزاد 8 ہے جو کچھ شامل نہیں ہوئے, ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 90 کے قریب ہے. پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد کر دی گئی ہے 73, ایم کے ایم کے ارکان کی تعداد کر دی گئی ہے 22, اور جے یو آئی فے کے ارکان کی تعداد ہو گئی ہے جناب 11, اور اسی طرح سے کاف لیگ کے ارکان کی تعداد ہے جناب 5, استقامت پاکستان پارٹی کی تعداد ہے 4, اور باقی پھر ایک نشست ہے ایم ڈبلیو ایم کی, مسلم لیگ ضیاء کی, بلوچستان عوامی پارٹی کی, مینگل بی این پی مینگل کی, نیشنل پارٹی کی, اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی. اور جناب آزاد ارکان 8 شو کیے گئے ہیں, لیکن اس میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد ارکان بھی شامل ہیں. اچھا, اب یہ اگر اس کا ٹوٹل کریں, جس کی طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں, تو 123 نون لیگ کی, 73 پیپلز پارٹی کی, 22 ایم کے ایم کی, 5 کاف لیگ کی, 4 استقامت پاکستان پارٹی کی, یہ تعداد بن جاتی ہے جناب تقریباً 227. ابھی اس کے اندر مولانا اور باقی لوگ شامل نہیں ہیں, مسلم لیگ ضیاء وغیرہ, تو 224 بنتی ہے 2/3 اکثریت 336 کے ایوان کے اندر. اب ان تمام تر چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے نا, 8 فروری کے الیکشن عمران خان کے مقابلے میں مافیا ہینڈلرز اور سہولتکار جو کہ مل کر لڑ رہے تھے, انہیں عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی, وہ مکمل طور پر عمران خان کے مقابلے میں شکست کھا گئے. اس کے بعد پھر یہ سارے نتائج رات کی تاریکی کے اندر تیار کیے گئے, جو کہ اب کوئی کھلا راز نہیں ہے, سب کچھ سامنے آ گیا ہے. فارم 45 جب سے اپلوڈ کیے ہیں, مزید چیزیں بھی کھل کر سامنے آ گئی ہیں, کیسے جو ہے وہ 1 کو 9 بنایا, اور اس قسم کی چیزیں, کیسے 4 کو 8 بنا دیا, اس قسم کی تمام چیزیں اس وقت جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں. یعنی یہ دھاندلی بھی انہوں نے کی, لیکن اس کے باوجود اس کے تمام تر ثبوت اس وقت ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. تو جناب مقصد ان کا کیا ہے؟ یہ جو سارا کام انہوں نے کیا ہے, ایک تو آصف زرداری کو صدر بنانا, ٹھیک ہے, شرم نہیں آتی پیپلز پارٹی والی جو پیپلز پارٹی والوں کو, قمر زمان کائرہ جیسے لوگوں کو, ندیم افضل چند جیسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے. انہوں نے کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے مخصوص نشستوں کا, اور جناب وہ جو ہے وہ ہمیں مل گئی ہیں. مطلب شرم آنی چاہیے نا انہیں کہ ایک وہ نشستیں آپ کی ہے نہیں, آپ کو کیسے مل گئی, مینڈیٹ پاکستانی عوام نے کیسے دیا, اور آپ
اس کو کس طرح سے کر رہے ہیں ڈیل، اور پھر کہتے ہیں جناب کہ انتخابات پر اثر نہیں پڑے گا صدارتی، اور پھر جناب سپریم کورٹ نے کہا تو ہم سے واپس لے لی جائیں گی۔ مطلب جو جب شہباز شریف کو ووٹ ملنے تھے، جب پرائم منسٹر کا انتخاب تھا، اس وقت تک یہ فیصلہ انہوں نے روک کے رکھا، اور یہی ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ جناب ان کے بغیر دیکھیے شہباز شریف جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گئے، کیونکہ کیلکولیشن ان کی مکمل تھی، تمام تر دھاندلی یہ آلریڈی کر چکے تھے، اور اب کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ نشستیں اگر مل بھی جاتی سنی اتحاد کونسل کو تو شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بن جاتے۔ معاملہ صرف شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کا نہیں ہے، معاملہ آصف زرداری کو صدر بنانے کا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ تو کہتے ہیں نا جوتیوں میں دال بانٹ کر، مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ جو کہ 77 کے قریب نشستیں سنی اتحاد کونسل کی مرکز اور صوبوں کے اندر چھینی گئی ہیں، ان کے بڑا اثرات ہے، خاص طور پر قومی اسمبلی کے اندر جو 25 کے قریب نشستیں چھینی گئی ہیں اس کا بھی بڑا اثر ہے۔ کرنا انہوں نے کیا ہے، آگے چل کر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے، عدلیہ نے اپنے مطلب کی قانون سازی کروانی ہے اس پارلیمنٹ سے۔ اس بات کو اب سمجھیے، یہ میں واپس آپ کو لے کر جاتا ہوں، یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا نا کہ عوام کی نظریں سپریم کورٹ کی بجائے پارلیمان کی جانب ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا جناب عوام کے نمائندوں کے فیصلے پائیدار ہوتے ہیں، اور پاکستان بار کونسل کا شیعہ تھا سردار طارق مسعود کے اعزاز میں، جو کہ اپنی طرف سے سارا کام کر کے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا اور نون لیگ کا، اور قاضی فائز صاحب کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوں کہ مجھے جسٹس سردار جیسا سینئر ملا۔ شرم آنی چاہیے جو ہے وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کو بھی، اور اس قسم کے ایسے کرداروں کو جن کا اس قسم کا کردار رہا پاکستانی عدلیہ کی تاریخ کے اندر، آپ کے سامنے ہے جس قسم کا کردار سردار طارق صاحب نے ادا کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے، میاں نواز شریف صاحب کے لیے، عمران خان کے بکس میں یہ ایک پوری تاریخ ہے، اور وہ جناب چاہتے ہیں کہ اور اس کے بعد احسن بون، ان کا تعلق کس سے آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، وہ فرماتے ہیں جناب کہ چیف جسٹس نے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا جناب کہ عوام کی نظریں سپریم کورٹ کی جانب نہیں بلکہ پارلیمان کی جانب ہونی چاہیے، اور عوام کے نمائندوں کے فیصلے پائیدار ہوتے ہیں، اور جناب یہ پارلیمان ہے جس نے آئین بنایا، اور اس قسم کی چیزیں۔ یہ کیوں اب اس قسم کی باتیں؟ کیونکہ اس جعلی پارلیمنٹ کے اوپر عوام کا جو اعتماد ہے وہ بنانے کے لیے یہ تمام تر حلقے اب اس قسم کی باتیں کریں گے۔ اور آج کور کمانڈر کانفرنس بھی اس میں کہا گیا جناب جمہوری استحکام ہے، اور اسمبلی آ گئی اور اب یہ معاملات کو لے کر آگے بڑھے گی۔ بھائی سب کو پتہ ہے، پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی عوام، بچہ بچہ ہر ایک بات یہ جانتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹ ہے وہ جعلی پارلیمنٹ ہے، جعلی مینڈیٹ کی حامل ہے، کیونکہ اصلی پارلیمنٹ وہ ہوگی جو کہ 90 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہ فارم 45 کے تحت جیتے ہوئے تھے انہیں اس اسمبلی سے باہر کر دیا گیا ہے، اور جعلی فارم 47 بنا کر نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو لا کر پہلے بٹھا دیا گیا، مطلب ڈبل دھاندلی، پہلے لا کر بٹھا دیا گیا، پھر اس کے بعد مخصوص نشستیں بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی گئیں، اور وہ نشستیں بھی اٹھا کر ان کی جھولی کے اندر جو ہے وہ ڈال دی گئیں۔ اب مریم نواز جیسے کردار کس طرح سے آئے، کچھ تو اس کی قیمت ہوگی نا، تو اصل قیمت کیا ہے؟ اور جو موصوف عرفان صدیقی صاحب ہیں، جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو الطاف قریشی کے بعد جو اردو ڈائجسٹ والے ہیں، سرخ بالوں والے صاحب، ان کے بعد شاید عرفان صدیقی صاحب کا نمبر ہوگا نواز شریف کی خوشامد میں۔ جس طرح سے الطاف قریشی صاحب بھٹو کے بکس کا شکار تھے، اسی طرح سے عرفان صدیقی صاحب عمران خان کے بکس کا شکار ہیں، تو جناب اسی قسم کا ان کا ہے کردار، جو کہ بے نظیر کے خلاف الطاف قریشی کرتے رہے، وہی عرفان صدیقی صاحب نے اب اپنا کردار جو ہے وہ لے لیا ہے۔ اور عرفان صدیقی صاحب خود کو جرنیلوں کا استاد کہتے ہیں، پنڈی سر سید کالج میں پڑھاتے رہے، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بھی استاد تھے، ان کی اپائنٹمنٹ میں بھی کردار ادا کیا، موجودہ آرمی چیف کے بھی استاد کہلاتے ہیں، ان کی اپائنٹمنٹ کے اندر بھی ان کا کردار ہے۔ تو موصوف نے آج ایک خوشامد کی انتہا کر دی، آج جو ہے وہ مریم نواز کے لیے انہوں نے کالم لکھا، اور جناب مریم نواز کے اس کالم سے پہلے، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، موصوف فرماتے ہیں 9 مئی کے بیشتر کردار سیاست کی آڑ میں نئے مورچے سنبھال چکے ہیں عرفان صدیقی صاحب۔ مطلب ان کا یہ کہنا ہے، کہتے ہیں جناب کہ کور کمانڈر نے اعلان کیا اور وزیر اعظم نے عزم کا اظہار کیا ہے، تو پھر قانون و انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے، مطلب ان کی خواہش اسی قسم کی ہے کہ عمران خان کو پھانسی لگا دی جائے، ان کو سائے موت دی جائے، اور جو ہے وہ عمران خان کو سائے موت دی جائے، پھانسی دی جائے، ان کی اسی قسم کی خواہش ہے، لیکن یہ ان کی خواہش پاکستانی عوام کم از کم پورا نہیں ہونے دے گی۔ اور آگے چل کر پھر وہ جنگ کے کالم میں فرماتے ہیں بڑی جناب کہ مریم نواز نے زندان اقتدار کی قید با مشقت، اور جناب وہ جو جسم کی لفاظی انہوں نے کی کہ رات مریم کا مجھے فون آیا تھا 15 جولائی 2017، پاناما کی تحقیقات کے لیے جانا تھا، تو کہا میری پیشی ہے، اور روایتی مسکراہٹ کے ساتھ بڑی بشاش تھیں،
اور میں اپنے والد کی طاقت بن کر دکھاؤں گی، کیا راستہ انہوں نے استعمال کیا اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کو بتا چکے ہیں، بار بار وہ کیا آپ کو بتانا، راستہ وہی ایک ہے۔ انکشاف انہوں نے کیا ہے کہ بڑی انہوں نے قیمت ادا کی، لیکن ہم وہ قیمت کیا ہے؟ وہ قیمت یہ ہے کہ بوٹ انہوں نے چاٹے، بوٹ انہوں نے پالش کیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ راستہ مجھے آتا ہے۔ بار بار میں ویڈیو آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ دکھا چکا ہوں، اور اس کے اندر یہ کہہ رہی ہیں کہ یعنی براستہ پنڈی سے ہو کے یہ لاہور پہنچی ہیں، یہی ہے ان کی قیمت، اور آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔